اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا پہلا ولاگ جس میں میں آپ کو سورۃ بقرہ اور استغفار کے فوائد بتاؤں گی اور کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جن سے میری زندگی میں حیرت انگیز فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ بقرہ اور استغفار پڑھنے سے پہلے میری زندگی کیسی تھی اور استغفار اور سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ ہم سکون کی تلاش میں کبھی یہاں کبھی وہاں بھٹکتے ہیں۔ میری بہنوں، سکون صرف خدا کی عبادت میں ہے اور کہیں بھی زندگی میں آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ میں کسی کی بات کیوں کروں، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں۔ استغفار سے پہلے، سورۃ بقرہ پڑھنے سے پہلے، نمازیں پڑھنے سے پہلے میری زندگی اندھیروں میں گم تھی۔ میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں، میں پورا دن بیٹھ لیٹی رہتی تھی۔ گھر کے کام ڈیلے ہو رہے ہیں، پڑھائی ڈیلے ہو رہی ہے، کچھ بھی بچوں کے کام ڈیلے ہو رہے ہیں، سب ڈیلے ہو جاتا تھا، لیکن مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں گھنٹوں بیڈ پہ لیٹی صرف اسکرولنگ کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس سے بات کروں، میں کس سے اپنی تکلیف شیئر کروں۔ لیکن پھر ایک دن میں نے یوٹیوب پہ سورۃ بقرہ اور استغفار کے فائدے سنے اور میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی پڑھوں۔ میں ابھی بھی کوئی پرفیکٹ عبادت نہیں کر رہی، لیکن یہ فرق ضرور آیا ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے 2026 کو کامیاب سال بناؤں گی، اور 2026 میں جنوری کے کچھ ہی دن گزرنے کے بعد میں نے اپنا اسکیجول سیٹ کیا۔ میں نے اپنے چھوٹے گولز سیٹ کیے، جن میں سب سے پہلے میں نے استغفار، نماز اور سورۃ بقرہ کو ترجیح دی۔ آپ بھی ایسے ہی گولز سیٹ کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں سکون لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشیاں لا سکتے ہیں۔ سورۃ بقرہ پڑھنے سے، استغفار پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ایک گلاس بھی اگر گرنے والا ہے نا بیڈ سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ استغفار کی بدولت سے وہ اڑ جائے گا، لیکن وہ گرے گا نہیں۔ اس طرح کے میں نے بہت زیادہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ مجھے قدم پہ آسانی ملی ہے۔ میری کوئی چیز گم جاتی تھی تو میں دل میں دعا کرتی تھی، اے اللہ میری استغفار کی بدولت میری وہ چابی گم گئی ہے، وہ مل جائے، تو وہ چابی فوراً سے میری نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ آپ یقین کریں کہ استغفار کی بے پناہ بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار سے سب سے زیادہ ہماری زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، چھوٹی آسانیاں، بالکل چھوٹے مسئلے آپ کے حل ہونا شروع ہو جائیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سٹارٹنگ میں مجھے کوئی بہت بڑا وہ معجزہ اور بڑی دولت مل گئی اور وہ کوئی بڑا کچھ ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ میری زندگی میں چھوٹی خوشیاں آنے لگی، چھوٹی آسانیاں ہونے لگی۔ گھر میں بچوں کے درمیان سورۃ بقرہ پڑھنے سے بچوں میں سکون ہو گیا، بچوں نے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا۔ جو لوگ منافق تھے وہ سامنے آ جاتے ہیں، جو لوگ دشمن ہوتے ہیں وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، اور جو لوگ دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظاہر کر دیتا ہے آپ پہ، اور آپ کی ذات میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ آپ دل سے عبادت کرتے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھتے ہوئے آپ ایک لفظ ایسے ادا کرتے ہیں۔ یقین کریں میں جب سورۃ بقرہ پڑھتی ہوں، میں اس کا ایک لفظ ایسے ادا کرتی ہوں کہ وہ ایک لفظ میرے دل سے نکلا ہو، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک لفظ بھی وہ میں جلدی میں کوئی بھی لفظ غلط نہ پڑھوں۔ اور یقین کریں اگر آپ بھی میرے بہن بھائیوں ایسا ہی کریں گے تو سورۃ بقرہ سے، استغفار سے اور نمازوں کی بدولت آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ اور جو سب سے زیادہ اور سب سے بڑا دلی سکون آپ کو جو فائدہ حاصل ہوگا سورۃ بقرہ اور استغفار سے، آپ کو دلی سکون نصیب ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور سورۃ بقرہ کی تلاوت اگر آپ ایک دفعہ شروع کر دیں گے تو آپ زندگی میں حیرت انگیز فائدے نصیب ہوں گے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتی ہوں کہ میں نے ایک لڑکی کو بہت اچھا دوست بنا رکھا تھا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کرے گی، لیکن اس نے کیا کیا کہ میں نے اس کو کوئی بات بولی ہوئی تھی اور اس نے وہ آگے جا کے بات کر دی، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی، حالانکہ وہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ اس سے مجھے ثابت ہوا کہ میں سورۃ بقرہ پڑھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کو مجھ پہ ظاہر کر دیا کہ جس کو تم نے دوست بنا رکھا ہے وہ اصل میں تمہاری دوست نہیں ہے، وہ منافق ہے، اور منافقوں کی حقیقت سامنے آ جانا بھی یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی کسی پر اعتبار کر کے باتیں اپنی شیئر کرتے رہیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا، لیکن سورۃ بقرہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ منافق اور دشمن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور میرے پاس زندگی بھر کے لیے یہ سبق ہو گیا۔ اب پہلے تو میں نے کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کرنی، اور دوسرا فائدہ سورۃ بقرہ سے یہ ہو گیا کہ مجھے زندگی بھر کے لیے سبق مل گیا ہے کہ دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں۔ آپ ایک ڈائری لیں، اپنے غم اپنی ٹینشنیں اللہ تعالیٰ کو خط کے طور پہ لکھیں۔ آپ یقین کریں آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ وہ ایک خط روز کا ٹینشنوں بھرا اللہ کو لکھیں اور اس میں لکھیں کہ اللہ مجھے تیری مدد چاہیے، اللہ میری مدد کر، تو اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا، اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ اور یقین کریں یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر سورۃ بقرہ اور استغفار کے ساتھ آپ ایک اپنی ڈائری اور پینسل کو اپنا دوست بنا لیں اور آپ ان میں اپنی ٹینشنیں لکھ دیں، تو یقین کریں وہ ٹینشنیں کچھ دن پڑھ کے آپ خود ہنسیں گے کہ اس ٹینشن پہ میں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ ہم ایسی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں جن پہ پریشان ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، اور یہ سارے تمام شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں شیطانی وسوسوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں ہماری نیگیٹیوٹی پازیٹیوٹی میں بدلتی جاتی ہے۔ وہ باتیں جو ہمیں نیگیٹیو لگ رہی ہوتی ہیں سورۃ بقرہ پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہم ان باتوں پہ پریشان ہو رہے تھے، آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔
سورہ بقرہ پڑھنے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ میں اس مقصد کے لیے پڑھوں گی، مجھے یہ رزق چاہیے، مجھے اولاد چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو رزق بھی ملے گا بے تحاشا، آپ کو اولاد بھی ملے گی، آپ کی ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ لیکن میرے دوستو میری بات سنیں، اگر آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اگر آپ استغفار کرنا شروع کر دیں گے، آپ یہ سورہ بقرہ سے جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ کو دلی سکون نصیب ہوگا۔ اور جیسے جیسے آپ کو دلی سکون ملنا نصیب ہوگا نا، یقین کریں آپ اللہ کی رضا میں اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ آپ بولیں گے کہ فلاں چیز اگر مجھے ملتی ہے، اگر مجھے نہیں ملتی ٹھیک ہے، لیکن میں سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں، مجھے اس سے جو دلی سکون مل رہا ہے، میں اس دلی سکون کے لیے سورہ بقرہ کو کنٹینیو رکھوں گی۔ اور جب ہم نماز نہیں نہ پڑھ رہے ہوتے تو یقین کریں شیطان کبھی کبھی ہمیں ایسے وسوسے دیتا ہے۔ میں خود اس ٹائم سے گزری ہوئی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے ہم مسلمان ہیں، مطلب ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کون سا مذہب صحیح ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں ان چیزوں میں پڑھ گئی تھی کہ واقعی کون سا مذہب صحیح ہے، لیکن نہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اور شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ عبادت کرنا کوئی اتنا بھی ضروری نہیں ہے، عبادت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جیسا لکھا ہوا ہے، جیسے قسمت میں ہے وہ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، آپ عبادت کر کے دیکھیں، آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، آپ نماز پڑھیں، آپ تسبیحات کریں، آپ عبادت کریں، آپ کو اتنا سکون ملے گا، آپ کو اللہ کے ہونے پہ یقین آ جائے گا، آپ کو لگے گا کہ کوئی ہے اس نے قدرت کا نظام چلانے والا، آپ کو لگے گا کہ آپ کے معاملات سیدھے کرنے والا کوئی ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ کی مشکلات آسان کرنے والا کوئی ہے، آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کو دنیا میں سارے چھوڑ جائیں، آپ کو سارے چھوڑ جائیں، لیکن ایک اللہ کا ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اور آپ کو اس عبادت کرنے سے، سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ کو لگے گا کہ آپ کو اللہ مل گیا، آپ کو کچھ بھی نہ ملے، آپ کو اللہ مل جائے گا۔ آپ یقین کریں، آپ میری بات کا یقین کریں، آپ ایک دفعہ میری بات مان کے 2026 کو جنوری کو گول سیٹ کریں، اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول سیٹ کریں۔ اگر ساری نمازیں نہیں پڑھ سکتے، آپ کوئی چند ایک نمازیں پڑھ لیں، اگر آپ ساری نمازیں پوری نہیں پڑھ سکتے، آپ فرض پڑھ لیں، لیکن آپ کچھ تو کرنا شروع کریں، آپ سٹیپ تو لیں نا۔ جنوری کے فرسٹ ویک میں آپ اپنا اسکیجول بنائیں کہ میں اس ویک میں فلاں نماز لازمی پڑھوں گی۔ پہلے تو آپ کوشش کریں کہ آپ 5 نمازیں ڈائریکٹ شروع کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے، صبح لیٹ اٹھتے ہیں یا رات کو جلدی سو جاتے ہیں، تو آپ دن کی نمازیں لازمی پڑھیں، آپ 1-2 نماز پڑھیں، آپ 1200 استغفار شروع کریں، آپ 313 بار استغفار شروع کریں، لیکن آپ کریں تو صحیح نا، جیسے ہی آپ کی روٹین بن جائے گی، 7000 استغفار پڑھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، 7000 استغفار پڑھنے میں کوئی 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ یقین کریں، آپ آرام سے ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں، آپ کی مینیفیسٹیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ آپ استغفار پڑھیں، آپ کو جو کچھ چاہیے آپ بتائیں اللہ کو، وہ آپ کی چیزیں مینیفیسٹ ہوتی جائیں گی۔ اور یقین کریں، جیسے جیسے چیزیں مینیفیسٹ ہوئیں گی، جیسے جیسے آپ کی دعائیں اللہ کے پاس جائیں گی، آپ صبر سے انتظار کریں گے، آپ اپنی دعاؤں کو رنگ لاتا دیکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو انٹیوشنز آنے لگ جائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کی چھٹی حس کام کرنے لگ جائے گی کہ اس معاملے میں نے یہ کرنا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں کہ آپ ایک دفعہ میری بات مان کے استغفار کرنا شروع کریں، آپ دعائیں دیں گے، آپ دعائیں دیں گے، جس سے میں نے سنا تھا استغفار کا، میں آج تک اسے دعائیں دے رہی ہوں، اور جس کو میں نے بتایا استغفار کرنے کا، وہ لوگ بھی مجھے آج تک دعائیں دے رہے ہیں کہ استغفار کے بہت ساری وسائل ہیں، اولاد نافرمان ہو، رزق کی کمی ہو، اولاد نہ ہو رہی ہو۔ یقین کریں، میں نے ایک ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو استغفار کے ذریعے مطلب اتنے سالوں سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور استغفار کے وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ میری بات مان کے ایک دفعہ استغفار شروع کریں، امتحانات میں کامیابی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، آسانیوں کے لیے، آپ صرف ایک بار استغفار کر کے دیکھیں، اور سورہ بقرہ سے تو اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے سورہ بقرہ پڑھنے میں۔ پہلی بار میں نے بھی سورہ بقرہ کو پورا نہیں پڑھا تھا، میں نے بھی 3 دن میں مکمل کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی روٹین سیٹ ہوگی، آپ 1-1.5 گھنٹے میں سورہ بقرہ کو لازمی ختم کر لیں گے۔ آپ اپنے دلوں میں قرآن کی دولت کو، قرآن کی محبت کو پیدا کر لیں، یقین کریں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اور میں اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، ایک ایسا فقرہ ہے جس کو 3 بار پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اللہ ربی لا اشرک بہ احدا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے ابکری کے وظائف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ اس دعا کو 3 بار پڑھے گا، اس کی ہر دعا، ہر سخت مشکل آسان ہوگی۔ میری آپ سب کے لیے اور اپنے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور